السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ آج آپ لوگوں کو سٹارٹ پہ میں دکھا دوں کہ یہ جو ایکسائٹمنٹ لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہے۔ کچھ چیزیں بڑی ان ایکسپیکٹڈ سی ہو رہی ہیں اوور آل رزلٹس کے حوالے سے۔ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ پنجاب کا جو رزلٹ ہوگا بڑا خوبصورت اور بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا آئے گا اور ایوری بڈی از گوئنگ ٹو بی ہیپی ود دا رزلٹ، لیکن دیٹ کوڈ ناٹ ہیپن انفارچونیٹلی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 174 کے قریب بچے بتائے جاتے ہیں اوور آل جن کے 1100 میں سے 1100 آ گئے، اور وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ ہر 2 منٹ بعد ایک نئی اطلاع جاتی ہے کہ جی رزلٹ کینسل ہو چکا ہے، یا یہ اطلاع جاتی ہے جیسے ملتان بورڈ کے حوالے سے کچھ ہی دیر پہلے اطلاعات آئی ہیں کہ جو رزلٹ ہے وہ ویب سائٹ سے ہٹا لیا گیا ہے۔ اسی طرح بہت سے بچے ایسے ہیں جی میرے ساتھ جو رابطہ کر رہے ہیں، کالز کر رہے ہیں، اور میں سارا دن آج کچھ نہیں کر سکا، لٹرلی کچھ نہیں کر سکا، بیکاز مائی فون واز لائک آل ٹائم بزی۔ مجھے کالز آ رہی تھی مختلف اسٹوڈنٹس کی، اور بہت بزی رہا۔ ڈائریکٹ میسیجز جو ہیں ٹویٹر کے، وہاں پہ بھی بہت سے بچوں نے اپروچ کیا اور ہر چیز، اور سب کے میں نے ٹویٹس بھی کی، سب کے مسائل جاننے کی کوشش کی، اور سب کے مسائل جو ہیں وہ میں نے پہنچائے بھی حکام بالا تک، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی جو غلطی ہے وہ تو چیکرز کی ہے، چیکر اگر نمبر دے رہا ہے 1100 میں سے 1100 تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اگر چیکر 1100 میں سے 400 نمبر دے رہا ہے تو ہم تب بھی کیا کر سکتے ہیں۔ دے ور ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ اچھا چلو، جو ہونا تھا ہو گیا، جس کے ایک ڈھیر چوڑی اور لمبی اور اونچی اور بڑی طویل کتار ہے اور فہرست ہے ایسے بچوں کی جو کہ جن کے میٹرک میں 1030 1040 اور جناب 994 اور 1017 اس طرح مارکس ہیں، لیکن ان کے مارکس 900 نہیں آئے، 800 نہیں آئے، ان کے مارکس آئے جی 430، ان کے مارکس آئے 390، ان کے مارکس آئے 514 اور ان کے مارکس آئے 620۔ اے ویری انفارچونیٹ تھنگ، اور ان بچوں کے لیے بڑا افسوس مجھے ہے، دکھ ہے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں جو ہونا تھا ہو چکا، وہ ظاہر ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اب اس کا پاسبل سولوشن کیا نکل سکتا ہے۔ دوپہر کا میں نے جی وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا جو اس کا سولوشن ہو سکتا ہے، اور میں نے ظاہر آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ امپرومنٹ دے سکتے ہیں، اور میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں۔ ادارے بھی قائم ہیں، بورڈز بھی قائم ہیں، 45 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، اور 1 ماہ 25 دن کا غالباً ٹائم دیا گیا ہے۔ میٹرکو بورڈ فیڈرل بورڈ ہے، اور باقی بورڈز جو پنجاب کے ہیں انہوں نے بھی ٹائم دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو پالیسی ایشو کی گئی، پروموشنل پالیسی جاری کی گئی پنجاب کی جانب سے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ بچے 2 طرح کے جو ہوں گے وہ پیپر دے سکیں گے امپرومنٹ کا۔ اب انہوں نے وہ پالیسی یہ سوچ کے بنائی جو میں آپ کو بعد میں بات بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ 33% جن بچوں کو، یعنی کہ جن بچوں کو فیل کیا جا رہا تھا، ان کے پیپرز اچھے نہیں ہوئے تھے، ان کو 33% پیپرز میں مارکس دے کر پاس کر دیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ اف یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ تو یو ول ہیو اے چانس ان نومبر، آپ دوبارہ سے ری اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے وہ بچے تھے جن کے بارے میں کہا گیا جو اپیئر نہیں ہو سکے بیکاز آف کووڈ، بیکاز آف سم ادر ریزنز، بیکاز آف ان کی تیاری نہیں تھی یا کوئی اور ایشوز تھے، تو ان کو بھی کہا گیا اف یو وانٹ ٹو ری اپیئر یا اف یو وانٹ ٹو اپیئر ان نومبر تو یو کین ڈو دس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں تو چیزیں ہو گئی، بچے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد ایسی ہے بچوں کی جن کے جو مارکس ہیں وہ اچھے نہیں آئے، جیسے کہ ایک بچہ ہے اس کے 10 لائک لیٹ سے 1070 اس کے مارکس ہیں میٹرک میں، لیکن یہاں اس کے مارکس آ رہے ہیں 930۔ اب 930 ویسے تو بہت اچھے نمبر ہیں، لیکن جب اس بچے کو آپ دیکھیں گے تو اس بچے کے حساب سے یہ اچھے نمبر نہیں ہیں، دیٹ مینس کہ اس کو دوبارہ سے اپیئر ہونا پڑے گا۔ اب میری جب بات ہوئی دوپہر کو، صبح بلکہ ظاہر ہے سارا دن پوری رات بھی 2 بجے میں سویا، آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا، صبح بھی آپ کو پتہ ہے ارلی مارننگ میں اٹھ گیا، اس کے بعد رابطے میں تھا۔
تو میری جب صبح بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے پی بی سی سی کو، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے پی بی سی سی کو کل ہی آفٹر رزلٹ پاسبلی ہم نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ تمام بچوں کو، 2 کو نہیں، 33% والوں کو اور ایبسنٹس کو نہیں، تمام بچوں کو، جن میں وہ بچے بھی شامل ہیں جن کے 1100 میں سے 1090 نمبر آئے ہیں، یا وہ بچے بھی شامل ہیں جن کے 445 نمبر آئے ہیں، ان تمام بچوں کو جی چانس دیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ پیپر دوبارہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن اب ایک نیا اعلان، اچھا یہ اچھی خبر ہے، اب تک یہ اچھی خبر ہے کہ جی سب کو چانس ملنے جا رہا ہے اور سب کو یہ موقع ملے گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپیئر ہوں، دوبارہ قسمت آزمائی کریں، دوبارہ پنجہ آزمائی کریں، دے کین ڈو دیٹ. وہ نومبر میں ہونے والے جو اسپیشل ایگزامز ہیں اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. میں بڑا سلو جا رہا ہوں بیکاز الٹیمیٹلی آئی ایم ناٹ ہیپی ود دا ڈیسیجن، بیکاز جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں دیٹس وائی آئی ایم ناٹ سو ایکسائٹیڈ، یو کین سی. اچھا جی، اب اس کے بعد میں نے پھر کچھ لوگوں سے رابطہ کیا. اب آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ فیمیلز بھی ہوتی ہیں، میلز بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے آفیسرز ہوتے ہیں. میں نے بڑے ڈر کے ظاہر ہے وہ میرے ملازمین تو نہیں ہیں، وہ کافی بڑے آفیسرز ہیں، منسٹرز بھی ہیں اور سیکٹری لیول کے لوگ ہیں. تو میں نے بڑے ڈر کے یہ سوچ کے کہ آپ جب ان کو کال کرو تو وہ اپنی فیملی میں ہوں گے تو ان کو برا لگے گا کہ آپ آفیشیل چیزوں کے بارے میں ان کی فیملی ٹائمنگ کو ڈسٹرب کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں. لیکن پریشر تھا بائی آل آف یو، میسیجز آ رہے تھے، کالز آ رہی تھی، ٹویٹس آ رہی تھی، کیا. تو اور یہ بھی آئی تھنک اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو کسی کی مدد کے لیے چن لیتا ہے. دیٹس واٹ آئی واز ڈوئنگ اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. اچھا جی، تو میں نے کال کی، ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ جو گجرانوالہ بورڈ نے کہا ہے وہ سچ ہے. پھر ایک میڈم سے بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا سچ ہے. پھر ایک 2 اور جگہ بات ہوئی، میں نے اس کو باقاعدہ کراس چیک کیا، ویریفائی کیا، پتہ چلا سچ ہے. سوال پوچھا گیا کہ بھائی ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے معاملہ میرے بھائی یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں امپروومنٹ کے لیے اپلائی، اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ گزشتہ چند سالوں کی تاریخ اٹھا لیں تو اس میں اگر آپ کے مارکس ہیں جی 930 اینڈ یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود یور مارکس، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ امپروومنٹ کے لیے اپلائی کریں گے. اگر امپروومنٹ میں آپ کے نمبر آتے ہیں جی 930، آپ کے اصل نمبر ہیں، بڑے آپ نے غور سے اس چیز کو ٹیکنیکل چیزیں سمجھنا ہے. اگر آپ کے 930 جی اصل نمبر ہیں اور امپروومنٹ میں آپ کے نمبر آتے ہیں 950، آپ کو یہ موقع ملے گا، آپ کو یہ چانس ملے گا کہ آپ 950 کو رکھو یا 930 کو رکھو. انڈرسٹوڈ ہے نا، آپ 950 کو رکھو گے. اچھا، اب اگر امپروومنٹ میں آپ کے مارکس آ جاتے ہیں 910، 20 مارکس کم آ گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں جی میں جو میرا پہلا رزلٹ ہے 930 میں اسی کو ریٹین کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. تو آپ کا وہ رزلٹ جو پہلا ہوگا وہ کینسل نہیں ہوگا کیونکہ آپ یہ امپروو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اسپیشل ایگزامز ہونے جا رہے ہیں ان کو یہ امپروومنٹ ایگزامز کا نام نہیں دے رہے. اچھا، یہ ان کو نام دے رہے ہیں جی اسپیشل ایگزامز کا. اسپیشل ایگزام سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کو فیور دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک بار پیپر دیا، آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں، آپ دوبارہ سے وہ پیپر دینا چاہتے ہیں. جب آپ وہ دوبارہ سے پیپر دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اٹ مینس کہ آپ کو پہلا جو نتیجہ ہوگا آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں، آپ اس کو مان نہیں رہے، آپ اس سے انکار کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ آپ کو وہ نتیجہ کینسل کروانا پڑے گا. دیٹس وائی آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کالج یا گورنمنٹ اسکول سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو آپ کے جو اسکول کے پرنسپل ہوں گے ان کے نام کے ساتھ سائن شدہ، دستخط شدہ ایک ایفیڈیوٹ جو ہوگا، حلف نامہ، وہ بورڈ کو جمع کروانا ہوگا تاکہ بعد میں آپ رولا نہ ڈالیں اور بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ جی میرے یہ نمبر کم آئے ہیں تو میں پہلے والے اپنا رکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں ایفیڈیوٹ جمع کرواؤں گا. آئی تھنک 20 days کا ٹائم دیا گیا ہے جو کہ بورڈ حکام کو جمع کروانا ہوگا کہ بھائی دس از اے رزلٹ جو مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو کینسل کروانا چاہتا ہوں اور میں اسپیشل ایگزامز دینا چاہتا ہوں. دس از گوئنگ ٹو بی ویری رسکی، آئی نو. اچھا، اگر آپ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں جی کہ آپ اپنے پیرنٹس کے سائنس کے ساتھ آپ وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کروائیں گے اور بورڈ کو سبمٹ کروائیں گے. بورڈ آپ کو پھر نومبر میں اسپیشل ایگزامز کی اجازت دے گا. اب اس میں بڑا مسئلہ ہے جی.
مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے جیسے کچھ بچوں نے اپروچ کیا، اچھا ایک دو اور چیزیں بڑی کلیئر کر لیں تمام سوالات کے، میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو جواب دے دوں. کچھ بچے ایسے ہیں جن کے جی ایک پیپر اچھا ہوا، اس میں مارکس ٹھیک آ گئے، ایک پیپر انہوں نے دیا ہی نہیں، اور ایک پیپر بہت برا ہوا، اس میں 33% مارکس آئے یا کم آئے. اگر وہ چاہیں تو وہ ایک پیپر کو بھی کینسل کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ نے جو سپلیمنٹری دیا ہے آپ اس کو بھی کینسل آپ ظاہر ہے وہ تو آپ کا ہوگا ہی ہوگا جو آپ کا سپلی آئی ہے. دوسرا پیپر جو آپ کا اچھا نہیں ہوا وہ آپ کینسل کروا سکتے ہیں، وہ آپ کو دوبارہ ہو جائے گا، لیکن جو آپ ریٹین کرنا چاہتے ہیں آپ ریٹین کر سکتے ہیں. غالباً یہ کچھ اس طرح سے ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ پورا جو نتیجہ ہے وہ کینسل کروا سکتے ہیں، آپ کے اسپیشل ایگزامز ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ اسپیشل ایگزامز دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو پہلا نتیجہ ہوگا وہ کینسل کروانا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس جو لیگل لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اگر آپ چونکہ آپ اس کو اینول پیپر کا نام دے رہے ہیں نا، آپ اس کو سپلیمنٹری نہیں کہہ رہے، اس کے اوپر سپلی ٹیگ نہیں لگے گا، آپ اس کو امپروومنٹ ایگزام نہیں کہہ رہے. جو آپ کو پتہ ہے جو امپروومنٹ ایگزامز بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی سیکنڈ اینول غالباً لکھا ہوتا ہے، I'm not sure، لیکن جو سال بھی اس میں ظاہر ویسٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ اسی سال ایک اسپیشل ایگزام کا موقع دیا جا رہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ پالیسی لاسٹ ایئر بھی انہوں نے بنائی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اسپیشل ایگزام کا موقع جو ہے وہ اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ آپ کو اپنا پرانا نتیجہ جو ہے وہ کینسل کروانا پڑے گا. اب جو بچے ہیں جن کے 930 950 یا 870 یا 890 مارکس ہیں ان کے لیے تو دس از گوئنگ ٹو بی رسکی. ظاہر ہے کہ بورڈ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے چیکنگ کس طرح کی ہوئی ہے. تو اگر وہ ایک بار پیپر دیتے ہیں تو دوبارہ سے جب وہ پیپر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو 45 دن میں تیاری کرنی پڑے گی. جو پہلی تیاری تھی وہ انہوں نے کوئی 6-7 ماہ میں کی ہے. تو اگر ان کے مارکس کم آتے ہیں تو پھر ان کو پہلا نتیجہ نہیں ملے گا، پھر وہ روئیں گے بھائی میرے پہلے 890 نمبر ہی اچھے تھے اب تو میرے 600 آ گئے ہیں. ان کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. وہ بچے جن کے نمبر آئیں جی 430 450 یا 500 نمبر آئیں یا 550 آئیں، اور ان کو لگتا ہے بھائی میں تو اس سے بہت بہتر ہوں، بہت آگے جا سکتا ہوں، اور میٹرک میں ان کے مارکس 1000 کی رینج میں ہیں، آئی تھنک ان کے لیے یہ اچھا آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو لازمی کریں، کیونکہ 400-500-600 نمبر تو ویسے بھی ان کے آئے جانے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ محنت کرتے ہیں تو شاید 700-800-900 بھی آ سکتا ہے. تو ان کے لیے یہ آپشن ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہے آپ لوگوں کی جانب سے کہ بھائی اگر ہم امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشل ایگزام تو آپ کو ایک اسپیشل حالات کی وجہ سے اسپیشل موقع دیا گیا ہے، یہ جو آپ کا ایک چانس ہوتا ہے امپروومنٹ کا وہ رہے گا. اگر آپ امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ نومبر میں جو آپ کے پیپرز ہوتے ہیں اس میں آپ کے مارکس اچھے نہیں آتے، اور اگر نہیں آتے اچھے تو کیا آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں؟ یس یو کین ڈو دیٹ. آپ نیکسٹ ایئر اپنا جو امپروومنٹ کا ایک چانس ہوتا ہے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ ایئر آپ وہ پیپر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب نومبر میں آپ کو امپروومنٹ کا جو آپ کا ایک چانس ہوتا ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، دیٹ از ناٹ سم تھنگ آئی ایم کلیئر اباؤٹ، ایون دے آر ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ. تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس اسپیشل ایگزام کی اپرچونٹی لیتے ہیں اور اس میں آپ کے پیپرز اچھے نہیں ہوتے اور آپ ان کو بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ ایئر، تو یو کین ڈو دیٹ. دس از دا ہول سناریو، بیکاز میں صبح سے اس چیز پہ کام کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ تھی، خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ بھائی میں جب ویڈیو بناؤں تو اس کا آپ کو فائدہ ہو. جو 10-15-20 منٹ آپ لوگوں نے ویسٹ کی ہیں آن واچنگ دس ویڈیو، اس کا آپ کو فائدہ ہو، آپ کی جو کیوریز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. باقی یہ چیز کلیئر کر لیں کہ رزلٹ کینسل نہیں ہونے جا رہا، جو مجھے بتایا گیا. اب کچھ ہو جائے تو ظاہر ہے پاکستان میں پتہ نہیں چلتا، اور جو رزلٹ آ چکا ہے یہی رہے گا. 1100 والوں کو مبارکباد، اور 435 والوں سے اظہار افسوس. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مشورہ دے چکا ہوں. اور آخر میں ایک دو چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ وہ بچے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ان کو ایڈمیشن ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس کے لیے بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ایم ڈی کیٹ لاہور ہائی کورٹ نے تو جو ہے کیس پٹیشن جو فائل کی گئی تھی ایم ڈی کیٹ کو کینسل کرنے کے حوالے سے وہ انہوں نے خارج کر دیا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جاتے جاتے ایک پٹیشن فائل کر چکے ہیں، تو وکاس مالک ان کے ایڈوکیٹ ہیں، تو وہ پاسبلی وہ اس کو سنیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ
نے 2 ہفتوں کے لیے وہ پٹیشن جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی ہے. تو وہ کیس چلے گا. اس وجہ سے بھی پاسبلی ایم ڈی کیٹ اور میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 10 فیب تک جو ہے وہ چانسز ہوں گے. اب میڈیکل کالجز میں کچھ میں پاسبلی اجازت ہوگی, کچھ میں نہیں ہوگی, تو اس لیے نو بڈی شیور اباؤٹ اٹ, لیکن اسٹل آئی کین ٹاک ود پی ایم سی آن دس, دین آئی کین گیٹ بیک ٹو یو. اچھا, دوسرا یہ یونیورسٹیز میں کیا ہوگا, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پنڈی کی ایک یونیورسٹی کی ایک ہائی آفیشیل سے میری بات ہوئی تھی, تو شی ٹولڈ می کہ بھائی وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ ہم دوبارہ سے ایڈمیشنز کھولنے جا رہے ہیں ان جنوری. دیٹ مینس کہ جن بچوں کے نومبر میں پیپر ہوتے ہیں دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کے دسمبر کے آخر میں یا جنوری میں ان کے رزلٹس آ جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ چانس مل جائے گا. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے, میری ایچ ای سی سے اس حوالے سے بات نہیں ہو سکی بیکاز آف اے ویری ہیکٹک روٹین. جو میں بھی جہاں کھڑا ہوں, دس از آر سافٹ ویئر ہاؤس, یہ پروڈکشن ہاؤس ہے ہمارا اسلام آباد میں, تو آئی ایم پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیئر. تو پلس آئی آلسو ورک ان کیپٹل ٹی وی, تو دیٹس وائی آئی ہیو 2 جابس. تو اٹس, اور آپ لوگ بھی میری اب جاب ہیں, تو ادر تھنگس ایز ویل جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ, اور بھی آپ کے اسائنمنٹس ہوتی ہیں. تو دس از ویری ٹف. تو میں پی ایم سی بھی چکر نہیں لگا پا رہا اور ایچ ای سی بھی چکر نہیں لگا پا رہا, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایچ ای سی کی پالیسی جو ہے اس حوالے سے ہوگی. ایچ ای سی جو ہے وہ الاؤ کرے گا تمام یونیورسٹیز کو, کیونکہ اگر وہ ایک یونیورسٹی, کیونکہ میرا رابطہ صرف ان سے ہوا ہے, باقی سے میرا رابطہ نہیں ہوا. اگر آپ میں سے کوئی مجھے ریمائنڈر دے دے کل, تو میں آئی کین ٹاک ود ڈفرنٹ یونیورسٹیز پی آر او, تاکہ وہ مجھے بتا سکیں کہ ان کی کیا پالیسی ہونے جا رہی ہے. لیکن آخر میں بس یہ ہے کہ جن بچوں کو جن کے مارکس آئے ہیں جی 930 850 یا 870, جو تھوڑے بہت پریشان ہیں اور ان کو لگتا ہے بھائی میرے مارکس, کیونکہ بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو 2 مارکس پہ بھی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ 994 والی بہن ہے, تو وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے, تو شی از ویری ورڈ اباؤٹ اٹ. تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ دے شوڈ ناٹ بی ٹیکنگ دس رسک. ان کو اسپیشل ایگزامس کے لیے نہیں جانا چاہیے, بیکاز ان کیس اگر وہ ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے اسپیشل ایگزامس میں جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے وہاں ان کے مارکس کم آتے ہیں, تو اٹ کین بی رسکی فار دیم کہ ان کو ان کے اچھے مارکس جو ملے ہیں بہت اچھوں کے چکر میں اچھے مارکس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. دوسرا جی یہ ہے کہ وہ بچے جن کے 490 50 500 یا 550 600 کی رینج میں ہیں, تو دے شوڈ ڈیفینیٹلی ٹیکنگ دس اپرچونیٹی کہ ان کو امپروو کر سکیں. اور آئی بلیو کہ اس میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں بھی ہوتا تو ظاہر ہے نیکسٹ ایئر ایک امپرومنٹ کا چانس تو موجود ہوگا. لیکن نیکسٹ ایئر کا مت سوچیے, کوشش کیجئے کہ آپ کے اگر مارکس بہت کم آئے ہیں تو آپ یہ چانس لیں اور اس کو امپروو کر لیں. اور اگر آپ کے مارکس اچھے نہیں آئے تو اگر اچھے نہیں آئے تو آپ نومبر میں یہ چانس لیں. اور آئی بلیو کہ کچھ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں تو آپ کو شاید ان کو ریٹین کرنا چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ. اسٹل اف یو ہیو اینی کیوری یو کین لیٹ می نو. میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا. لائک آلویز آئی تھینکفل ٹو یو پیپل. آپ کی وجہ سے مجھے اس قدر نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے. اور ڈونٹ بی تھینکفل بیکاز اللہ پاک اس کا مجھے اجر دیں. دیٹس وٹ آئی وانٹ, دیٹس اٹ, نتھنگ فرام یور سائڈ. سو تھینک یو سو مچ جی. خوش رہیں, آباد رہیں. جزاک اللہ. تھینک یو. بائے.